إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ بے شک یہ قرآن رسول کریم دی بات ایک سے شہر دی بنائی ہوئی گل نہیں، تھوڑا ہے جو تسی ایمان رکھ دے ہو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذات گرامی سے۔ دوستو بزرگو، اج دا 26 جنوری 2007 دا خطبہ جمعہ، یہ دے اندر سورہ الحاقہ دیاں 29 پارے وچوں چند آیتاں پڑھیاں نے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے کہ اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آ جڑا مہینہ ہے نا، سارے دوستاں نو پتہ ہے کہ اے محرم الحرام دا مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ دے نزدیک مہینیاں دی گنتی 12 مہینے نے، منہا 4 حرم، اللہ پاک فرماندے نے 4 مہینے حرمت والے نے، یعنی کہ سال دے 12 مہینے اور 4 مہینے حرمت والے، جنہاں وچ لڑائیاں کرنیاں، کسے سے زیادتی کرنی، ظلم کرنا اللہ پاک نے حرام قرار دیتا ہے۔ وہ حرمت والے مہینیاں وچوں کیڑے مہینے نے؟ ذیقعد، ذوالحج، محرم، یہ 3 مہینے پے در پے، اور چوتھا مہینہ حرمت والا اور رجب المرجب دا مہینہ ہے۔ آج جڑا محرم دا مہینہ ہے نا، اللہ پاک نے اس مہینے زمین و آسمان بنائے، ساری کائنات بنائی۔ ایسے مہینے اللہ سبحانہ نے بابا جی آدم علیہ السلام نے پیدا فرمایا، اور ایسے مہینے اللہ سبحانہ نے بابا جی دی توبہ قبول فرمائی۔ ایسے مہینے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ کو بچایا اور فرعون دا بیڑا غرق کیتا، جناب موسیٰ علیہ السلام نو نجات عطا فرمائی۔
گل مکدی مکاوا اللہ نے قیامت بھی محرم چی قائم کرنی ہے، اور عالم اسلام وچ محرم دے مہینے بہت بڑیاں شہادتاں ہوئیاں نے، بڑے بڑے عظیم جرنیل اس ماہ مبارک کے اندر شہید کر دیتے گئے ہیں، جنہاں وچوں سر فہرست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا۔ اللہ نے صحابہ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا۔ شروع اسلام سے عاشورے دا روزہ فرض، نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ جا کے دیکھا نا، یہودی 10 محرم الحرام دا روزہ رکھ دے نے۔ آپ فرماتے ہیں تسی کاہدا روزہ رکھ دے ہو؟ جی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو نجات عطا فرمائی سی، شکرانے دا روزہ رکھنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک جیوندا رہا نا تے میں نامی 10ویں دا روزہ رکھاں گا، یعنی کہ 9 اور 10 محرم دا۔ تو آج میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال دے فضل تے کرم نال تواڈے سامنے نبی علیہ السلام دے سورے اور جناب علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے داماد دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرت عمر فاروق جڑے سن او نبی پاک دے سسر لگدے سن، سورے لگدے سن، اور علی مرتضی دے داماد لگدے سن۔ شاید تانوں یاد ہے کہ نہیں، حضرت علی دی بیٹی سیدہ ام کلثوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دی بیوی سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جمعرات دا روزے جامع ترمذی اندر لکھے ہے، جمعرات دا روزے کائنات دے سردار نبی نے اسمانہ والے دی کنڈی کڑکا دیتی۔ دنوں دن لوگ ظلم تے لگ بدی کھڑے نے، غریباں تے بڑے ظلم ہو رہے نے، ماڑیاں تے ظلم ہو رہے نے، جڑے کلمہ پڑھدے نے انہاں نو تنگ کیتا جا رہا ہے۔ نبی دے صحابیاں دا جیونا تنگ کر دیتا گیا ہے۔ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار اسمانہ والے دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا پہ مانگتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ مکے دے جو 2 چوہدری نے، 2 سردار نے، آمنہ دے لال دعا پہ کرتے ہیں، یا اللہ دوہاں عمرہ وچوں جڑا تینوں چنگا لگدا ہے او مینوں دے چھڈ، عمر دے نال اپنے اسلام نو غلبہ عطا فرما دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ ساری کائنات دا سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے دعا والا ہتھیار استعمال کیتا ہے۔ اللہ سونے یا تے ابو جال دے چھٹ ابن حشام دے دے، یا عمر ابن الخطاب دے دے، جڑا تینوں دوواں چوں چنگا لگدا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کولوں منگنا پیا۔ اللہ او دے چھٹ، اللہ پاک نو عمر ابن خطاب ہی چنگا لگدا سی، ابو جہل تے رب نو چنگا لگدا ہی کوئی نہیں سی۔ کائنات دے سردار نے دعا منگی۔ مولانا مبارک پوری رحیقم مختوم دے اندر لکھ دے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک تو عمر 13 سال چھوٹے نے، اللہ دے پاک پیغمبر تو 13 سال چھوٹے، عام الفیل تو 13 سال بعد مکہ مکرمہ دے اندر حضرت عمر بن خطاب پیدا ہوئے۔ 26 سال دی عمر ہے، 26 سال دا نوجوان ہے، قد بھی اتنا اونچا ہے،
صحابی بیان کردا ہے عمر ایویں معلوم ہوندے سن کھڑے ایویں معلوم ہوندے سن جویں اسواری اتے بیٹھے نے اونچا لمبا کر بعد نے لکھے کہ آج جڑی ساڈی گٹھ ہے نا ایڈی حضرت عمر رضی اللہ تعالی دی ایک انگلی سی چمڑا پیر تھلے رکھ رہے سی نا چمڑا تے 40 بندے لگ کے چمڑا کھچتے سن تے چمڑا ٹوٹ جاتا سی لیکن عمر دے پیر تھلوں نہیں سی نکلتا اتنا بہادر تھی اتنا دلیر عمر سی اتنی طاقت والا سی تائیدہ نبی پاک نے دعا کی ہے نا صدیق رضی اللہ تعالی نے کلمہ اپنی مرضی نال پڑھیا ہے آپ آیا میرے مصطفیٰ کو لے عثمان آپ آئے نے علی آپ آئے نے طلحہ زبیر آپ آئے نے 1,44,000 صحابہ آپ کلمہ پڑھ لیا آئے نے لیکن عمر نو میرے مصطفیٰ نے رب کو مانگ مانگ کے لیا ہے حضرت عمر فرمان دینے میں مکیوں بار رہا اللہ دے پاک پیغمبر دی اے عادت مبارکہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات نو تیرے میرے وانگو ساری رات سو کے نہیں گزار دے سی کیونکہ اللہ پاک نے اپنے قرآن اپنے محبوب نو فرمایا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ فرماندے نے محبوبہ رات نو کمبل لے کے سو رہندے ہو اللہ سونے کی کرم فرمایا اٹھ کے قرآن پڑھیا کر رات نو اٹھ کے جاگیا کر میں نت جاگنا دن نے نل گلاں کرنیاں ہون ادوں کرے جدو لوکی ستے ہون وہ بھی جاگے تے میں بھی جاگاں اللہ رات نو سانو بھی جاگن دی توفیق دے گا حضرت عمران رضی اللہ تعالی نبی پاک نے کعبۃ اللہ دے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا پتہ کنیا نیکیاں میں دن ایک قرآن دار پڑھو تے لاکھ نیکی بیت اللہ دے سامنے بیٹھ کے پڑھو نا ایک حرف قرآن دا تے لاکھ نیکی اللہ قسمت والے تھے پڑھ کے آتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آج کر کے نا بیت اللہ دے غلاف چاہ کے لوگ کیا سامنے نبی پاک بیٹھے قرآن پڑھتے پہنے تے میں بیت اللہ دے غلاف آ کے نا لک گیا نیت کی کہ میں نبی پاک کو اچھتانا ہے قرآن پڑھ دے محمد نو پریشان کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مسلمان بندہ نہ ہوئے تو جو مرضی کر سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے میں کعبۃ اللہ دے غلاف کھڑا تھی کھڑا ان کی تھے بیت اللہ دے غلاف جتھے ہاتھ پا کے بندہ کھلو جائے تے سینے نو جی ٹھنڈ پی پیندی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عمر فرمان دینے میں بیت اللہ دے غلاف لوگ کے کھڑا سی تے اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پڑھی جا رہے سن تے میرے کنا چ قرآن دی آواز پئی تے میں کیا یہ تا کوئی بڑا بڑا شاعر ہے یہ تا بڑا بڑا کوئی شاعر ہے جدی زبان بڑی میٹھی ہے تے کڈی سونی گل پیا کردا ہے حضرت عمر فرماندے نے میں یہ گلاں سوچ رہا سی تے نبی پاک ایتھے پہنچ گئے قرآن پڑھدیاں حضور ایتھے پہنچ گئے آپ فرماندے نے حضرت عمر کہندے نے نبی پاک پڑھ رہے سن خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ادا من انہوں پکڑ لو انہوں پھڑ کے سنگل مار کے جہنم دے اندر سٹ دیو
حضرت عمران نے بھی انہوں پتہ لگ گیا ہے کوئی پاندہ ہے معاذ اللہ، انہوں پتہ لگ گیا بھی عمر آکے سو رہا تھی آندھا پہ پھڑ لو انہوں پھڑ لو تے نبی پاک پڑھ دیاں اگے پڑھی جا رہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، انہوں پھڑے اس واسطے لو ادا اللہ اتے ایمان کوئی نہیں۔ عمر فرمان دینے میں سوچ رہا تھی بڑا بڑا ایک پاندہ ہے ایک راولی معاذ اللہ پتری سٹن والا ہے، انہوں میری آمد دا پتہ لگ گیا ہے۔ کائنات دے سردار نبی نے اگلی عید پڑھ دیتی انہو لقول رسول کریم، ایک قرآن تے اللہ دا کلام رسول کریم دی بات ہے، اے بزرگ دی بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے میں کہہ کو بڑا بڑا شاعر گل اسے ویلے بنا لیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اگلی آیت پڑھ دیتی وما ہوا بقول شاعر، ایک قرآن کسے شاعر دی بھی گل کوئی نہیں، کیوں جی کسے دی بنائی ہوئی گل ہے۔ مکے ایک منڈی لگدی سی، میلہ لگدا سی، ایک شہر آندا سی بڑا بڑا، وہ آ کے نا جڑے کسی بندے کو شیر شور بنانا نا یا کہانی بنانی تے لکھ کے بیت اللہ دی دیوار نہ لا دینا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی شیر خدا نو فرمایا میرا علی تو بھی ساڑھے قرآن دی نا ایک چھوٹی جی صورت لکھ کے کعبۃ اللہ دی دیوار نہ لٹکا دے۔ کیڑی صورت؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جناب علی مرتضیٰ فرماندے نے میں قرآن پاک دی چھوٹی جی سورت بیت اللہ دی دیوار نہ لیا کے لا دیتی، اے شہر آیا لوکاں دیاں کہانیاں پڑھی جا رہے ہیں، شیر تے قصے پڑھی جا رہے ہیں، لوکاں نو نمبر دتی جا رہے ہیں۔ جدو قرآن پاک دی اس صورت آیا ایک وراں پڑھدا ہے پھر پڑھدا ہے پھر پڑھدا ہے، اخیر مجبور ہو کے تھلے لکھ دیندا ہے ما ھذا قول البشر، باقی ساریاں گلاں بندیاں دیاں نے، ایک سے بندے دی گل نہیں، ایک گل ہو سکتی تے عرشاں والے رب دی ہو سکتی ہے۔ حضرت عمران میں میرے ذہن سے بات آ گئی گل ہے ایڈی پیاری کلام تا میں آج تک سنی کوئی نہیں، تے نالے ویکھ رہے ہیں بھی جڑا مسلمان ہو جائے نا وہ دی پاویں کھل لے جائے وہ ڈولدا نہیں۔ اللہ ادھروں مکے والیاں ویکھیا نا بھی مسلمان دنوں دن ودی جاندے نے، پروگرام بنایا کہ محمد نو شہید کر دئیے سسن۔ اللہ کون ہے بندہ جناب کام کرے گا؟ نبی پاک نو شہید کرنے والا کون کام کرے گا؟ بڑے بڑے گبرو بڑے بڑے جوان، ابو جال کے اندر جنہا نبی پاک نو شہید کرے گا نا سر قلم کر کے لے گا 100 اونٹ انعام تک، 100 اونٹ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میری خواہش بھی ایسی کہ میں 100 اونٹ دا مالک بن جاؤں، کیوں جی خواہشاں ہوندیاں نے نا بندیاں دیاں، کسی دی کوئی خواہش ہے کسی دی کوئی خواہش ہے، کسی دی خواہش ہے بھی میری کوئی چنگے کر شادی ہو جائے، کوئی کسی دی خواہش ہے کہ میں نے کوئی چنگی کوٹھی لب جائے، کسی دی خواہش ہے کہ میں نے نا کار کوئی چنگی گڈی لب جائے، کسی دی خواہش ہے ہوندی کہ میں نے اللہ اولاد دے دے، یعنی کہ اپنی اپنی خواہشاں نے نا۔ حضرت عمر کو لوگ کسے پوچھیا تیری کی خواہش ہے؟ کہندے نے اسلام تو پہلی خواہش ہے کہ 100 اونٹ دا مالک بن جاؤں، جدو مسلمان ہو گیا اور میری خواہش ہے کہ اللہ بھی پوری زمین تے اسلام پھیل جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اچھا پھر ابو جال نو کہندے نے ماما رشتہ دار چ مامے لگدے سن، ابو جال ماما لگدا سی، مامے بنیویں دا رشتہ سی۔ کہنے لگے جی میں کام کراں تے پھر کہندے نے تو ہی نام لے لے۔ تلوار کارا کے تیز کیتی تے انج کر کے باہر نکلے، ہلائی
چمکائی حمل کر کے گج پا لی تے تر پیا۔ مولانا نے عجیب بات لکھی، فرماندے نے تر پیا عمر تقدیر لے آئی، چلیا عمر تقدیر لے آئی، ستاں آسماناں اُتے پھر گئی دہائی، آکھن فرشتے اللہ تیری بے پرواہی، چلے گا چال کیڑا اے دی تلوار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی، چپ رو فرشتیو اللہ پاک فرماندا، حکمت ساڈی دا تھانوں بھیت نہیں آمدا، دوست اج بنسی جیڑا مارن پیا جاندا، توڑ دے گا اج آس کفار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی، تلوار پکڑیے مکے دے بازار جا رہے نے، اج تیور کچھ ہور نظر پے ہوندے نے، غصے دے نال مچھاں نوں وٹ دتا ہے، تلوار پکڑی ہوئی ہے، مکے دے بازار جا رہے نے، حضرت نعیم ابن عبداللہ مل گئے، حضرت نعیم فرماندے نے عمر اج کدھر دے پروگرام نے، عمر آندے نے اج میں محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرن چلے آواں، تے نعیم بول کے آندے نے عمر پھر انہاں دے خاندان کولوں کیویں بچ جائیں گا؟ عمر کہندے نے معلوم ہوندا ہے تمہیں او دے نال دائیں تلوار ہو لے رہی۔ حضرت نعیم فرماندے نے عمر پہلا اپنا گھر تے سنبھال مینوں پھر کچھ کہیں، نعیم آندے نے پہلا اپنا گھر تے سانبھ پھر مینوں کچھ کہیں، عمر آندے نے میرے گھر نوں کی ایک، فرماندے نے تیری بہن تے تیرا بہنوئی او بھی پکے مسلمان بن چکے نے، تیرا بہنوئی سعید تیری بہن فاطمہ، سعید دے بارے جگاں دے پیر نے بھی اعلان کر دیتا ہے، لوگو جے تردا پھردا جنتی ویکھنا جے تے عمر دا بہنوئی سعید جنتی ہے۔ تو نہیں سچ گل کردا، اے بھلا ہو سکتا ہے میری اجازت تو بغیر وہ مسلمان ہو جان؟ جا پتہ کر لے جا کے نشانی کی، پہلی تو نشانی بھی تیرا ذبح کیتا ہی انہاں کھانا نہیں، تیرا ذبیحہ ہی انہاں نہیں کھانا، مشرک دا ذبح کیتا آیا او ایویں سمجھتے نے جویں مردار۔ حضرت عمر نو ہور غصہ چڑھ گیا بھی ہوئے میری بہن خطاب دی بیٹی ہوئے تے کلمہ پڑھ لے اسے ڈر گئے، جا کنڈی کھڑکائی اوپر جو بند نہیں کیتے، جا کنڈی کھڑکائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بند نہیں سکتے ذکر چلے سپیکر اسی اوپرلے بند کیتے نے محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا کنڈی کھڑکائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی دے کر قرآن پاک دی آواز آ رہی سی، سیدہ فاطمہ قرآن پڑھ رہی سن، حضرت خباب صحابی قرآن پڑھا رہا سن، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جس ویلے دروازہ کھٹکایا تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے یار کٹ آواز رہے ہیں کچھ زیر کرنی ہوندی، جناب فاطمہ نے حضرت خباب صحابی چھپ گئے، قرآن دے ورکے لکا دیتے، خباب صحابی چھپ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کادی آواز آ رہی سی، سیدہ فاطمہ کہندیاں نے عمر گلاں ہی پہ کر دے سام، حضرت عمر کہندے نے مینوں بھوک لگی ہے کوئی کھانا ہے تے پیش کرو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ
کہندیاں نے ویر کھانا تے مک چکیا ہے، چھوٹا جنہ ایک پٹھورا پیش کیتا، حضرت عمر نے تلوار مار کے چٹکا کر دیتا، سیدہ فاطمہ نے سارا پکا کے اپنے ویر عمر دے کے رکھ دیتا۔ حضرت عمر اپنے بہنوئی سعید نو کہندے نے تم بھی میرے نال روٹی کھا، حضرت سعید فرماندے نے میں کھانا کھا بیٹھا ہاں، زبردستی اپنے بہنوئی نو نال بٹھاندے نے، حضرت سعید کھانا نہیں کھاندے، حضرت عمر سمجھ گئے گل کچھ ہو رہے، جڑی گل مینوں نعیم نے کہی سی او گل بالکل سچی ہو گئی ہے، کھانا پرے کر دیتا، انج کر کے تلوار لے کے اپنے بہنوئی تے حملہ کر لگے نے، سیدہ فاطمہ اگے ہو جاندیاں نے، کہندیاں نے ویر جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے دا ہی میں پیتا ہی، جڑا رنگ قرآن دا میرے تے چڑھ گیا ہے تو ہی تو سنت دا جڑا رنگ چڑھ گیا تیریاں دھمکیاں نال نہیں اتر سکدا۔ سمجھ گئی بہن نو بھوک نہ کائیے، سمجھ گئی بہن نو بھوک نہ کائیے، اے ساڈی ازمائش اللہ پاک بنائیے، میں نعمت توحید قانون اندر لکائیے، دل وچ بہن پیاری سوچاں بچار دی، ٹھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ اپنے خامد نو حضرت فاطمہ نے جدوں عمر نے خامد تے حملہ کیتا، سیدہ فاطمہ آگے ہو جاندیاں نے، کہندیاں نے ویر پہلا مینوں قتل کر، اینوں پھر کچھ کئی جڑیاں چنگیاں تے نیک بیبیاں ہون اپنے خامداں تو اپنی جان بھی قربان کر دیندیاں نے۔ حضرت عمر دی بہن نے میرے نبی دی صحابیہ اپنے خامد نو ویکھیا، بھرا خامد تے ظلم کر لگا ہے، تلوار ہو لے رہی ہے، بی بی فاطمہ اگے ہو کے اپنے ویر دی تلوار روک لیندیاں نے، کہندیاں نے ویر اینوں نہ کچھ کہہ، جے کہنا ہی تے مینوں کچھ کہہ۔ اے نیک بیبیاں نے نا، اللہ تے جڑیاں بیبیاں اوہ جیاں ہون او خامد نو تکے مار کے کرو کٹ دیندی ہے۔ اس میری بہن کملی نو اے نہیں پتا جے خامد ناراض ہے رب نے نہ نماز قبول کرنی ہے، نہ حج قبول کرنی ہے، نہ روزہ قبول کرنا ہے، نہ جمعہ پڑھیا رب نے قبول کرنا ہے۔ اللہ میری ماواں پیراں نو توفیق عطا فرمائے۔ کئی گھر بندے بھی بڑے جھوٹا ہوندیاں نے، وہ بھی اپنی بیوی نو بیوی نہیں سمجھتے، کئی بیویاں اپنے خامد نو خامد نہیں سمجھتی۔ ہن اج کل پتہ کی حالات چلے نے کہ ماواں نہ پتراں نو ہتھاں وچ کر کے خامد نو دھکا دے کے باہر کڈ دیندی، او پتر بھی کملے جڑے پیو نو دھکے مار کے باہر کرو کڈ دیندے۔ آ دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر نو کہندیاں نے ویر جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے دا ہی میں پیتا ہی، جڑا قرآن دا رنگ میرے تے چڑھ گیا ہے تیریاں دھمکیاں نال نہیں لے سکدا۔ اپنے بہنوئی دے سینے تے بیٹھے سن، سوچن لگ پے، سوچ سوچ کے پرے ہو گئے، کہندے نے گل تے وچ کچھ اور معلوم ہوندی ہے، اور کوئی گل ہے جڑا بندہ قرآن پڑھ لیندا ہے کلمہ پڑھ لیندا ہے او دی کھل لے جاندی ہے پر قرآن تو پھردا نہیں۔ پتہ نہیں نبی پاک انہاں نو بوٹی کی سنگا دیندے اوتھے ہو کے بیٹھ تے پتہ کیا نے نہیں بہن جڑا قرآن تو پڑھیا ذرا مینوں بھی سنا دے، لیا میں بھی پڑھ کے ویکھ لا۔ اللہ تے مولانا کہندے نے جناب فاطمہ کہنے لگیاں ویر اے قرآن اللہ دی پاک کتاب ہے، تو مشرک نہ پاک، ایک قرآن پاک تے تو مشرک نہ پاک۔ قرآن کہندا انما المشرکون نجس، اینا
کتا پلید نہیں، اینا باندر تے سور پلید جنا مشرک پلید۔ جو قرآن پڑھنا ہی نا کپڑے لا کے دے میں دھونی ہاں، تو اتنے غسل کر لے تے پھر قرآن پڑھ لے۔ ہن چاہ ہی اینا دل چ پی گیا، شوق ہی اینا پی گیا، پہلنے چاہیے بھی کپڑے دھوتے عمر نہاتے گلے ہی کپڑے گل چ پین اوتھے بیٹھے تے آندے کی نہیں بہن دے اگے عمر واسطے پامدا نی لیا کے سناوی مینوں چشمہ ایمان دا، تو یہی سنا دے میں نہیں ہاتھ لگامدا، تاں تواہا صورت بہن کڈ کھلیار دی، تواہا دیاں ایتاں اجے پہلیاں ہی آئیاں سی، بہن نے پڑھ کے جام ویر نو سنائیاں سی، چھم چھم روے پہ آم دیندہ دعائیاں سی، انجوان دے نال داڑی پجی سردار دی، ہن منتاں کریندہ لے چل نبی دے کولنی، رو رو بخشالاں جیڑے بولے میں بولنی، پاک نبی تو سٹام جندڑی کولنی، آخ دی بہن تو نہیں لیک دربار دی، وے تو چور سرکاری نالے بے ادب رسول دا، کیوں جی ادھو وڈی بدوی کری آئی نبی بانو شہید کر دینا، آپ دا نام کچھ روشن کرنا، جی جانا ہی نا تیریاں باواں بن کے لے جاواں گی۔ ہن قرآن دیا دو چار ایتاں سن چکے سے اثر بھی ہو چکے، دلوں گل سنیے نا تے اثر رکھ دی، دلوں سنیے دل لگ تے دھیانی کتے اور دے گیا بھی کوئی گاہک مول نہ جائے، مجھ نو کٹا چونگ نہ جائے تے پھر اثر کادا ہونا ہے؟ گل دلوں کریے، دلوں سنیے، کیونکہ اللہ نے قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل سے نازل کیتا ہے، دلوں ہی سن چکے سن، اثر ہو چکے ہیں۔ ادھروں میرے مصطفیٰ دی دعا اللہ نے قبول فرما لی، پیران دی باواں بن کے لے جہاں گی۔ مولانا کہندے نے اپنا ہی صافا دیندا ہن ویکھو دلیریاں، قرآن دی برکت جی کروان دا آج مار چھڑنا ہے، اللہ نے چل کے بخاتے صحیح جی تر میں نوکر نہ بنایا تے میں نو رب کس کہنا ہے، ادھروں میرا محمد ترلے پیا ماردا یا اللہ عمر نو گل ہن اپنا ہی صافا دیندا ویکھو دلیریاں، فاطمہ نی بھینے بن لے باواں تو میریاں، بہن نے بائیں پھڑ کے پشانوں اولیریاں، صافے دے نال گنڈ کس کے مار دی، چل بخشاواں ویر اوگن ہار نوں، میں قیدی لے آندا کہندی نبی سردار نوں، باواں بنی ہے تلوار گل چھپائی، او خباب صحابی چھپیا باہر آ گیا، ایک پاسوں صافا پا کے بھن نے پکڑیا تلوار گل چھپائی، مکے دے بازار جا رہے ہیں، لوگ ویکھ رہے ہیں، تماش بین کٹھے ہوئے ہیں، کہندے نے عمر کی ہویا ہی اج تے اسی گھر گھر چاہ نال بیٹھے سن، ہنے کوئی خوشخبری آن والی ہویا کیوں؟ عمر آدھے نے تھوڑی دیر ٹھہرو، ہنے آ کے دسنا کی ہویا، تھوڑی دیر میرے نبی دار ارکم دے اندر صفا پہاڑی دے پہلو چ ارکم صحابی دے کر میرے مصطفیٰ نے مدرسہ کھولیا سی، اوتھے صحابہ نوں قرآن پڑھان دے سن، کسے میرے نبی نوں دسیا سونیا عمر آ رہے نے تلوار گل چپائیے، آپ فرمان دینے بوئے کھول دیو عمر نوں آن دیو، میں میرا تیرا بگے دعا کی تیے اللہ عمر دے چھڑ، میرا بغیراتی دعا کی تھی یا اللہ عمر دے دیکھے، 3 دن پہلا حضرت حمزہ مسلمان ہوئے سی رضی اللہ عنہ، 3 دن پہلا
حضرت عمر گئے نا حمزہ فرماندے نے گھبراؤ نہ مسلمانوں کہندے گھبراؤ نا جے عمر آئے صحیح نیت نال تے 100 بسم اللہ تے جے عمر آئے خراب نیت نال او دی تلوار نالی گردن اڑا دیتی جائے گی 6واں سال نبوت دا تقریباً 40 کو بندے عورتاں مرد مسلمان ہو چکے سی حضرت عمر گئے نا میرے مصطفیٰ نے اج کر کے ایتھے ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر تینوں کدوں سمجھ آئے گی کدوں تو مسلمان ہوئے گا تینوں کدوں پتہ لگے گا حضرت عمر فرماندے نے سونے جدوں گھروں چلیا سی نا میرا جوش ہی جوش سی رات قرآن سنیا اللہ نے ہوش عطا فرما دیا جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوڈے نال گوڈا لا کے کول بٹھا لیا عمر نو چوتر مل گئی عالی دربار دی مسلمانہ نے اللہ دا نام بلند کیتا پورے مکے چ گونج پہ گئی مکے والے کہنے لگے پتہ نہیں اج مسلمانوں نو کی ہویا ہے پتہ لگ گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے اسی ویلے جبریل آ گیا آ کے کہندے نے سونیا جویں صحابہ خوش نے جویں تیرے منن والے زمین تے خوش نے عمر دے اسلام اتے میں اسمان دے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں وہ اسمانہ والے بھی خوش ہو رہے ہیں بھی آج عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی حضرت عمر ان سوچتے نے کنوں دسا میں مسلمان ہویا ان جڑے نبی پاک بہتا تنگ کر دیں انہوں نے پہلا جا اپنے ماں میری کنڈی پھر کر ابو جہل کہنے کون جی میں عمر بن خطاب کیویں آیا تینوں دسنا آیا میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوا ہی بند کر دیا فرمایا میں ٹولا لبے نا پورے مکے چ اعلان کروا دیا کوئی ٹولا ایک بڑا ٹول پٹدا ٹول بجا کے اعلان کردا اگے لوگ ٹولا پیسے دے کے اعلان کرواندے سن نا ہن تے خیر کٹ گیا نا ادا ٹولا ایک بڑا مشہور سی انہوں جا کے حضرت عمر فاروق کہنے لگے میں مسلمان ہوں ذرا اعلان کر دیں ٹول جا کے اعلان کر دیں انہیں پورے مکے تم ہر بندے دی کنڈی کھڑکا کھڑکا کے میری عمر نے دسیا لوگوں میں مسلمان ہو چکا عذاب تھوڑی کو دیر گزری نا کائنات دے سردار وضو کر لگے آپ فرماندے نے سونیا کی کر لگے ہو حضرت فرماندے نے عمر نماز پڑھنے لگے ہیں تے عمر آدھے نے سونیا اللہ دی عبادت تے اللہ دے گھر چ کری دی آپ فرماندے نے عمر اے مکے والے کرن نہیں دے دے اللہ مینوں لڑن نہیں دیندا سونیا جی اج بھی گھرے نماز پڑھی تے مینوں اپنی ایمان دا مزہ ہی کوئی ہی آنا کائنات دے سردار بنن عمر تینوں منگیا ہی تاں کر کے سی ایک پاسے تلوار پھڑ کے عمر لگ پیا ایک پاسے سردار حمزہ لگ پیا تے مسلمان جا رہے نے کعبۃ اللہ تے نمازاں پڑھ لی حضرت صہیب رومی فرماندے نے جدوں عمر مسلمان ہوئے اسلام پردے وچوں باہر آ گیا مکے دے لوگاں نوں پتہ لگ گیا کہ اسلام آ چیز ہے لوگ پھر ڈردے سن لوگ ڈردے مسلماناں نوں کچھ کہندے نہیں سن یعنی کہ مسلماناں دے اللہ پاک نے حوصلے ودا دتے تے کیوں نہ رب ودایا قرآن کہندا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ پاک فرماندے نے سونیا جڑے میں تینوں ساتھی دتے نے جڑے صحابہ تینوں دتے نے میں انہاں دی صفتاں تورات بھی بیان کیتیاں نے انجیل بھی بیان کیتیاں نے تورات لکھے ہیں آخر زمانے تے پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا ایہو جا ہوئے گا او دا چہرہ ایہو جا ہوئے گا او دا ناک ایہو جا ہوئے گا او دے ہونٹ ایہو جے ہون گے او دی آنکھاں او دی پیشانی ایہو جی ہوئے گی اے بھی قرآن چ لکھیا ہے ابو بکر صدیق انج دے ہون گے عمر فاروق دا چہرہ انج دا ہوئے گا اللہ پاک نے اپنے محبوب دے بیلیاں دیاں تعریفاں تورات انجیل چ کر چھڈیاں نے حضرت عمر فرماتے ہیں جہلیت دور چنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عمر خلیفہ بن گیا امیر المومنین بن گیا صحابہ بیٹھے نے ایک بندہ آیا انہیں آ کے نا جیب پہ ایک رکا کڈیا حضرت عمر فاروق دے سامنے رکا کر دیتا رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق نے رکا پڑھیا رکا پڑھ کے کہنے لگے کہ بھائی جان جڑا رکے تے لکھیا ہے نا اے تیرا کام نہیں ہو سکتا آج جڑی رکے تے تحریر ہے نا اے تیرا کام نہیں ہو سکتا حضرت عمر او بندہ کہنے لگا حضرت مجھے لکھیا تہاڈا ہی ہے اے تحریر ہوئی تہاڈی ہاں جی تحریر تے میری پر یہ کام نہیں ہو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کہنے لگے سرکار لکھ کے تسی دیتا ہے کہ میرے کو آیا جی تہاڈا فلانا کام ہو جائے گا تعریف تہاڈی لکھ کے تسی دیتا ہے ہن کہندے ہو تہاڈا کام نہیں ہو سکتا پہلے لکھ کے نہیں سی دینا حضرت عمر فرماتے ہیں عبد الرحمن نے بڑی لمبی چوڑی بات ہے میں جہلیت دے دور چ شام دے علاقے تجارت دی غرض تے گیا سودا بیچیا بھی تے خریدیا بھی واپس ہو گئے ایک منزل سفر طے کر رہی حضرت عمر فرماندے نے مینوں یاد آیا مینوں ایک بندے نے پیسے پکڑائے سی عمر میری فلاں فلاں چیز لئی آویں حضرت عمر فرماندے نے مینوں یاد آیا میں ساتھیاں نوں کہا تھوڑی دیر تسی آرام کر لو میں فلاں بندے دا سودا خرید کے لے آواں حضرت عمر فرماندے نے میں اپنی اونٹنی تے بیٹھ گیا میں شام دی بستی تے چلا گیا ایک پاسے جا کے میں اپنی اونٹنی درخت دے نال بند دتی عمر فرماندے نے میں جو ہی شام دی بستی دی بازار دے اندر داخل ہویا ایک اونچے لمبے قد دا آدمی انج کر کے مینوں تونوں پکڑ لیندا ہے ایک تنگ گلی چ لے جاندا ہے ایک حویلی چ لے جا کے تے مینوں کہندا ہے آ پئی اکئی آ مٹی دا ڈھیر لگا پیا اے اے مٹی ایتھوں چوک کے اوتے سٹنی ہوں تے 2 گھنٹے تیرے کول ٹائم ہی 2 گھنٹیاں دے بعد میں آ رہا ہوں جے کام نہ کیتے تے ویکھ لیں حضرت عمر فرماندے نے مینوں حویلی چ بند کر کے باہروں کنڈی مار کے آپ تر گیا کہندے میں حیران ابھی میں چودھری بندہ اے مینوں آندا مٹی چوک کے اوتے سٹنی کہ چودھری مٹی سٹ سکدا ہے چودھری تے مسیح تے جھاڑو نہیں پھیر سکدا میری شان چ فرق پیندا ہے مسجد صاف نہیں جھاڑ سکدا ادا تے کتھوں میں بندے لب کے لیاواں مدینے باہر ایک بستی ایک چگی سی تے حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ بنے نا اس چگی چ ایک مائی رہندی سی اکھاں تو نبی نہیں حضرت ابوبکر صدیق جان بانگاں تو پہلا ہی نا جدو خلیفہ بنے حکمران بنے بانگاں تو پہلا ہی جا کے نا اس مائی دے خیمے وچ جھاڑو پھیرے آون او دا پیشاب خانہ چک کے باہر سٹیا کر حضرت عمر نے خیال کیتا بھی پتہ نہیں مائی دا کام کون کر جاندا خیال انہوں نے کیتا بھی پتہ تے کریے بھی مائی دا کون کام کردا راکھی بیٹھ تے کی ویکھیا بانگاں تو پہلا ہی نا ایک بندے نے بکل ماری منہ سے سلیٹیا تے مائی دے خیمے چ گیا تے مائی دے خیمے چ جھاڑو پھیریا تے مائی دا پخانہ چک کے باہر سٹیا پیشاب پخانہ باہر سٹیا تے مائی نوں سنبھال سمول کے نا تے واپس مڑیا آوے حضرت عمر فرماندے نے میں کہا حضرت تسی اپنی زیارت تک کراؤ تسی کون جے انہاں منہ تو کپڑا ہٹایا تے ساڈے حکمران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کیا جو ان کو ایویں کر سکتا ہے اونج تاں مائی دی چگی جو جھاڑو مار کے سب کچھ لے جا سکتا ہے نا غریب دا گھر تاں ویلا کر سکتا خدمت تے نہیں نا حضرت عمر میں حیران بیٹھا بھی باہروں چندرا مار گیا ہے تے مینوں آندا مٹی چوک کے اوتے سٹی 2-3 گھنٹے آ نہ گیا
آدھا میں نے مٹی نہیں سٹی ہوئے تے نالے میں نے ایک رکھ دیتی اس کو. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں نے غصہ ہے میں کئی پھڑ کوئی تون تے ماری تھی ادھی کو کٹی گئی ڈگ پیا تے میں بابا کھول کے پاج اٹھا. ہوں میں نے پتا کونے لگے جانا کدھر کی. میں باہر پج کے گیا تے میں کہا بھی ہن انہاں نوں نہیں پتہ لگدا میرا ایک درخت دے تھلے میں آ کے چٹ آرام کرتا درخت تھلے بیٹھے تے سامنے ایک مکان سی. عمر آنے مکان چ ایک بندہ نکلے تے میرے والے بڑے غور نال ویکھے بڑے غور نال پھر اندر چلا جائے پھر ویکھے پھر آئے پھر ویکھے بار بار ویکھ کے رکھ تے میں نے آ کے کہنے لگا آپ دی بیٹھک دا بوہا چا کھولیا کہندا حضرت صاحب ایتھے اندر آ جاؤ تے لیا کے میرے اگے نا بڑا پرتکلف کھانا رکھ بہترین کھانا تے میں نے کہنے لگا حضرت جی کھانا کھا لو. عمر فرماندے نے میں کہا مینوں طلب کوئی نہیں مینوں بھوک کوئی نہیں. یہ کہنے لگا جنہیں کو طلب دے انہاں ہی کھا لو کھاؤ ضرور کھا لو جنہیں کو طلب دے. اللہ حضرت عمر فرماندے نے میں جنہیں کو بھوک ہے میں کھانا کھادا میں جے کھانا کھا کے پرا ہویا نا تے اے کاغذ پنسل لایا کاغذ پنسل تے مینوں کہنے لگا ایتھے مینوں تحریر کر دیو لکھ دیو جدوں تسی ایس علاقے دے حکمران بنو گے سانو ٹیکس معاف کر دیا جزیہ معاف کر دیا. حضرت عمر میں نے آخیا تو بولنا ہے میں تو آپ دے پیو دی مکے بکریاں چلانا میں تو حکمران بننا پریشانہ اللہ دیا نے نا کائنات دے سردار بیٹھے نے سامنے ایک چودھری آ گیا سردار بندہ نبی پاک نوں ایک ڈرن کمبل لگ گیا اور نہ حونا لیک ڈر نہ لیسا نہ بمال میں کوئی بادشاہ نہیں میں تے اس ماں دا پتر جڑی ستر کت کے گزارا کرتی سی سکا کچھ کھا کے گزارا کرنا والی. حضرت عمر میں نے کہا جی لکھ دو تسی جدو تھی علاقے کے حکمران بنو میں ٹیکس معاف کر دے. حضرت عمر نے میں کہا تینوں بھولے بھلیکھا لگتا ہے میں وہ بندہ نہیں. وہ کہتا تسی لکھ دو نام بنے تو نام صحیح میں لکھ دیتا جدو میں جی رب نے مینوں حکومت دیتی تو میں تینوں ٹیکس معاف کر دیا. اللہ تے اینے وہ چٹھی سنبھال کے رکھی اج رب نے مینوں حکمران بناتا ہونا دا تینوں معاف کر تے میں کیویں معاف کرا بیت المال اے لوکاں دا مال ہے تے میں عمر کیویں معاف کر سکنا. اس یہودی یا اس عیسائی نے عمر نو کیویں ویکھیا قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. میں اپنے نبی دے صحابیاں دیاں مثالاں تورات انجیل چ بیان کر چھڑیاں نے. عمر انج دا ہے صدیق انج دا ہے فاروق انج دا ہے عثمان انج دے ہون گے علی انج دے ہون گے. کیسا عمر ہے کون ہے عمر؟ اللہ پاک نے حکومتاں تا فرمائیاں 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے رات نو سوندے ہی کوئی نہیں فکر لگی ہے نہر فرات دے کنارے جے کتا تسا مر گیا رب نو جواب کی دیواں گا. اللہ اکبر اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے غلام نوں نال لے کے مدینوں باہر پھر رہنے کی ویکھ دینے ایک جگہ تے روشنی ہو رہی ہے اپنے غلام نوں لے کے اوتھے جاندے نے ایک بی بی بیٹھی ہے اینے چولہے تے دیگچی رکھی ہوئی ہے وچ روڑیاں پائیاں ہوئیاں نے ایدے بچے کو رو رہے نے. آپ فرماندے نے بی بی تیرے بچے کیوں رو رہے نے؟ اے بی بی آندی ہے میریاں تے عمر دیاں گلاں قیامت نوں رب دے دربار چ ہون گیاں. اے میرے بچے بھوکے نے انہاں دی کھان لی شے کوئی نہیں اے بھوک دے مارے بچے بلک رہے نے رو رہے نے. آپ فرماندے نے بی بی ہانڈی چ کی رکھے آئی آندی اے ہانڈی چ کلا پانی رکھے آئے انہاں بچیاں نوں لال چلا رہیاں اے سو جان گے سویرے اٹھ بہن گے کو اللہ پاک بہانہ بنا دے گا. حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں فوراً اپنے غلام نوں نال لے کے بیت المال چائے کچھ چربی لی کچھ چربی
لئی تے ایک بوری آٹے دی چک لی، اپنے غلام نو کہن لگے اے آٹے دی بوری ذرا مینوں چکا دینا، میں اس بڑی مائی دی خدمت کر لواں۔ غلام کہندا حضرت میں قابلیاں، اے بوریاں مینوں چکاؤ، اے چیزاں مینوں پکڑاؤ، میں مائی دے خیمے تک پہنچا دینا وا۔ اے حضرت عمر فرماندے نے اسلم، غلام دا نام اسلم سی، آپ فرماندے نے اسلم اج میرا تو بار چک لے گا تے قیامت نو کون چکے گا؟ اسلم بیان کر دینے میں آج یل بدایا چ پڑھ رہا سی، حضرت عمر نے آکے دیکھتی چولے تے آپ رکھی، آگ بالی، غور کری، ایک غلام بیان کرتا ہے چولے چ آپ پھوکا مار دینے تے چولے چو دھواں نکل کے عمر دی داڑی چو نکل رہا ہے۔ اسلم بیان کر دینے مینوں انج پیا معلوم ہوندا سی جویں دھواں عمر دی داڑی چو نکلدا پیا ہے۔ سالن تیار کیتا عمر نے، روٹیاں تیار کیتیاں، انہاں بچیاں نو کھلائیاں، آپ فرماندے نے ذرا تھوڑی دور بہ جائیے ویکھ لیے جویں بچے روندے ویکھے نے ان ہسدے بھی ویکھ لیے۔ مائی دے پتر رج گئے تے مائی کہن لگی پتر جے میرے وس دی گل ہوندی تے میں عمر دی تھاں تے تینوں حکومت دے چھڈنی سی۔ کیسا عمر 10 سال خلافت نو گزر گئے، 10 سال تے 2 مہینے تے 7 دن تقریباً خلافت نو گزر گئے تے حج کرن لی گئے عمر مزدلفہ عرفات مینا دے میدان چ بیٹھے نے تے ویکھدے نے اسمان دا چن پورے جنبت تے سی ہن کٹدا جا رہا ہے۔ عمر بھی ویکھدے نے آندے نے اللہ سونیا میریاں جوانیاں بھی ٹلدیاں جا رہیاں نے، میں بھی ہن بڈھا ہو گیا واں، 63 سالاں دی عمر ہو گئی ہے تے کی کہندے نے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیل وجل موتی فی بلد رسول کا۔ ایک روایت انج لکھیا ہے اللہم انی اسالک شہادتا فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسول کا۔ اللہ میں تیرا عمر تیرے نبی دا صحابی تیرے کے دعا پیا کرنا وا، اللہ مینوں موت بھی دے تے موت بھی شہادت دی ہوے تے ہوے بھی تیرے پیغمبر دے شہر دے اندر۔ 26 ذوالحج دیے حضرت عمر فاروق مدینہ طیبہ آ جاندے نے نا، اللہ اکبر اللہ، مدینہ طیبہ میرا عمر آ جاندا ہے۔ 26 ذوالحج دیے ابو لولو مجوسی ایران دا رہن والا اگدا پجاری بے ایمان حضرت عمر اگے شکایت لے کے آندا ہے حضرت جی میرا کام میرا مالک میرے کو جزیہ بہتا لیندا ہے، ذرا میرے واسطے سفارش کر دیو نا۔ عمر فرماندے نے تو کی کام کرنا ہے؟ جی میں فلاں کام بھی کرنا وا، فلاں کام بھی کرنا وا۔ آپ فرماندے نے تیرے کماں دے موجب اے جزیہ زیادہ تے کوئی نہیں، اے بے ایمان وچے ہی سڑ بل گیا۔ حضرت عمر فاروق ایک دن انہوں فرماندے نے اوے ابو لولو میں سنیا یار تو ایسی چکی بنا لینا ہے جڑی ہوا نال چل دی ہے، او چکی تے تیار کر دے۔ اے ابو لولو مجوسی کہندا عمر میں ایسی چکی بنا کے دیاں گا قیامت تک دنیا یاد رکھے گی۔ عمر سمجھ گئے، آپ فرماندے نے لوگو اے غلام کی ہو جائے میں نو قتل دی دھمکی دے گیا ہے۔ 26 ذوالحج دیے اے بے ایمان ممبر رسول دے تھلے آ کے لوکے بہ جاندا ہے۔ صبح دی نماز حضرت عمر فاروق باہر تاں لوہے نالوں سخت ہو جاندے سن، اندر جا کے موم نالوں بھی رب اگے نرم ہو جاندے سن۔ صبح دی نماز اذان ہو جاندی ہے، وضو کیتا عمر فاروق نے، صبح دیاں سنتاں بھی پڑھیاں ہوئیاں ہونگیاں نام اللہ اکبر اللہ۔ کھڑے کتھے نے؟ مصلی رسول تے کھڑے نے جتھے کرو کہ میرے پاک محمد نے 10 سال تک نمازاں پڑھائیاں نے، جڑی جگہ نو کائنات دے سردار نے فرمایا لوگوں جے جنت دی جگہ ویکھنی ہے تے میرے مصلی والی جگہ نو ویکھ لو نا، اے جنت دیاں باغاں وچوں باغے۔ اللہ اکبر کہہ کے عمر فاروق نماز نہیں دیندے نے۔ اے ابو لولو مجوسی بے ایمان حضرت عمر تے 6 حملے کرتا ہے، 2 تاراں والا چھڑا سی بے ایمان کول جنوں زہر دیاں پانا دتیاں سی۔ حضرت عمر تے حملے کردا ہے، 6 جگہ تے چھڑے ماردا ہے، کھنجر ماردا ہے۔ حضرت عمر ڈگ پیندے نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اگے ہو کے جماعت کرائی، چوکے دار الخلافہ دے اندر لے جاندے نے، کر لے جاندے نے۔ تھوڑی دیر دے بعد ہوش آندی ہے، حضرت عمر فرماندے نے مینوں کنے شہید کیتا ہے، مینوں چھڑے کنے مارے نے؟ لوگ کہندے نے اوہی ابو لولو
مجوسی آسماناں والے منہ کر کے آندے نے الحمدللہ الحمدللہ. ساتھی کہندے نے حضرت اللہ دیاں تعریفاں الحمدللہ پر رہ جے. حضرت عمر فرماندے نے اللہ دا شکر ہے میری موت کسے مسلمان دے ہتھوں نہیں آئی. ہن چکیا تے جاندا نہیں. پتر نو آدھے ذرا پڑھ کے میرا متھا زمین تے لا دینا. آخری ویلا ہے میں رب نو کہن جوگا تے ہوں یا اللہ جو تینوں آسا سجدہ کر کے آیا. یکم محرم الحرام نو علاج بڑے کروائے. یکم محرم الحرام نو حضرت عمر فاروق دنیا فانی تو کوچ کر کے وفات تو پہلا اپنے بیٹے نو آندے نے بیٹا جاؤ ماں عائشہ کو لے جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو لے جاؤ جا کے میرا سلام کیا جے نال اے کیا جے اے نہ کیا جے کہ امیر المومنین کہندے نے بلکہ اے کیا جے کہ میرا باپ عمر کہندا ہے جے مائی عائشہ اجازت دین تے میں نبی پاک دے گوانڈی میری قبر دی جگہ بن جائے. اللہ اما جی خوشی نال اجازت دیندیاں نے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے حجرے دے اندر خوشی نال اجازت دینی ہوں. اللہ اکبر. اللہ دنیا فانی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو کوچ کر گئے اللہ پاک کو لے چلے گئے. اللہ پاک عمر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور دیکھو دنیا تے بھی کٹھے رہے. اللہ نے قبراں بھی کٹھیاں بناتیاں نے. نبی پاک نے فرمایا میرا عمر حوض کوثر سے بھی میرے نال ہی ہوئے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.